نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نماز کے متعلق جو ہے آج ہماری تیسری کلاس ہے کہ نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، تلفظ جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوتا، حروف جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوتا ہے اور معنی جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ تو ثنا یعنی سبحانک اللہم پہلی کلاس ہوئی، ولا الہ غیرک تک، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی کلاس تھی کل، اور آج ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ الحمدللہ ہو چکی۔ آج ہم نے سورہ اخلاص کے متعلق بات کرنی ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا درست کرنا ضروری ہے، اور حروف کو جو ہے نا کس طرح ادا کرنا ہے۔ اور جو ایک غلطی عام طور پہ جو ہوتی ہے، سورہ اخلاص سے پہلے جو ہے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ہر سورت کے ساتھ جو ہے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہر سورت کے ساتھ جو ہے نا بسم اللہ لکھوائی ہے، سوائے ایک سورت جو سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور آج تک جو ہے ہم سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی صورتیں جتنے بھی ہیں ان کے شروع میں جو ہے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور سورہ اخلاص جو ہے قرآن پاک کی صورت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، باقی صورتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مختصر بھی ہے، اس لیے بھی پڑھتے ہیں اور فضیلت کی وجہ سے بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو پورے قرآن پاک کو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نماز کے اندر سورہ اخلاص جو ہے عام طور پر جو ہے لوگ پڑھتے ہیں۔ جب بھی بچوں کو نماز سکھلائی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہے سکھلائی جاتی ہے۔ بھارت کی صورتیں بھی ہیں، سورہ کوثر بھی چھوٹی صورت ہے، لیکن سورہ اخلاص جو ہے عام طور پہ جو ہے سورہ اخلاص ہی یاد کرائی جاتی ہے کیونکہ اس کی فضیلت ہے۔ تو سورہ اخلاص سے پہلے جو ہے نا آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے متعلق جو ہے کل کے سبق میں جو ہے نا آپ نے پڑھ لیا کہ بسم اللہ جو ہے اس میں لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کا کلام جو ہے باریک ہوگا، موٹا ادا نہیں کرنا۔ اور باقی جو ہے نا اس میں ہا کی ادائیگی جو ہے نا آپ نے درست کرنی ہے، اور زیر جو ہے اس کو آپ نے زیر کو معروف ادا کرنا ہے، مجھول نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے اندر توحید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق مکمل توحید اس صورت کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ خود کی جو ہے کسی کی اولاد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ جو ہے نا سورہ اخلاص کا جو ہے نا مطلب ہے، اس میں توحید ہے، اور جو باقی مذاہب ہیں ان پہ رد بھی ہے، جو 3 خدا مانتے ہیں ان پہ رد بھی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اگر اس کو ہم موٹا نہیں کرتے ہیں قاف کو، کل پڑھتے ہیں، جو عموماً لوگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ قاف کو موٹا نہیں کرتے، قل کی جگہ کل پڑھتے ہیں، تو اس معنی جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ قل کا معنی جو ہے کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجیے، قل کا ہی معنی ہے۔ لیکن اگر قاف کو آپ موٹا نہیں کرتے، کل پڑھتے ہیں، تو کل کا معنی کہ کھانے کا مطلب بنتا ہے، تو کتنا معنی جو ہے نا غلط ہو گیا۔ تو عربی زبان جو ہے اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر حرف کو جو ہے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ تو
اگر ہم اس پہ کوشش نہیں کریں گے تو معنی کچھ اور بنے گا۔ ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ قل کی جگہ کل پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر هو اللہ، قل هو اللہ احد، یعنی ایک ہا کی غلطی کہ ہا کی جگہ ہا پڑھنا، اور لفظ اللہ کے نام کو موٹا بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو ہے نا اس کو کھینچنا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا۔ قل هو اللہ احد جب عام طور پر جو ہے نا یہ لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس سے بچنا ہے۔ قل هو اللہ، ایک تو موٹا کرنا ہے لفظ اللہ کلام۔ کیوں موٹا کرنا ہے؟ اس لیے موٹا کرنا ہے کہ لفظ اللہ کلام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کلام موٹا ادا ہوگا۔ قل هو اللہ احد، اور پیش کو جو ہے نا کھینچنا نہیں، ہاں کہ وہ پیش ہے اس کو آپ نے نہیں کھینچنا، یعنی اس طرح نہیں پڑھنا قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا، ہاں کے اوپر پیش جو ہے اس کو کھینچنا نہیں۔ اگر آپ نے کھینچنا تو پھر الٹا پیش بن جائے گی، قل هو اللہ احد۔ یہاں جو ہے دال میں جو ہے نا قلقلہ ہوگا، قل هو اللہ احد، یا ہم نے وقف کرنا ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، قل هو اللہ احد۔ اور اس کے بعد پھر یہاں بھی جو ہے نا لفظ اللہ کا نام جو ہے موٹا ادا ہوگا، اللہ الصمد۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے والا حرف پر زبر ہے تو لفظ اللہ کلام موٹا ادا ہوگا، اور صاد جو ہے موٹے حروف میں سے، تو صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وقف کریں گے، دال ساکن ہو جائے گا تو دال میں قلقلہ ہوگا، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اور یعنی سمت نہیں پڑھنا، یہاں جو ہے آخر میں جو ہے نا دال ہی آ رہے ہیں وقف میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں بھی جو ہے دال آ رہا ہے، اور لم یلد ولم یولد یہاں بھی دال آ رہا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہاں بھی دال آ رہا ہے۔ دال پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اور دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن ہو جائے گا تو دال میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس طرح نہیں پڑھنا، احد نہیں پڑھنا، احد وقف کرنا ہے آپ نے، احد۔ اللہ الصمد نہیں پڑھنا، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد یہاں دال جو ہے پہلے سے ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہو رہا ہے، ولم یولد یہاں ہم نے جو ہے نا وقف کیا، دال جو ہے ساکن ہو گیا، ولم یولد۔ اچھا یہاں جو ہے لم یلد نہیں پڑھنا، میم ساکن میں جو ہے نا غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے یا با آ جائے تو تب جو ہے غنہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ جو ہے اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ لم یلد یعنی لم یلد نہیں پڑھنا، لم یلد، ولم یولد یہاں بھی اس طرح ہی ہوگا، ولم یہاں میم ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یولد واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس پیش کو آپ نے کھینچنا ہے تھوڑا، یولد، یولد نہیں پڑھنا۔ کئی لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ولم یولد پڑھتے ہیں، تو یہ واو جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، حروف مدہ جو ہے نا اگر ان کو نہ کھینچا جائے تو ایک حرف کی کمی ہو جاتی ہے، اور جہاں حروف مدہ یا کھڑی رکعت نہیں ہے وہاں اگر آپ زبر زیر پیش کو کھینچیں گے ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا، اس بات کا جو ہے نا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ولم یولد یعنی یولد نہیں پڑھنا، یولد یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس پیش کو آپ کھینچیں گے تو واو ادا ہوگا، یولد کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے مقدار کے برابر، ولم یولد۔ اور اس کے بعد پھر ولم یکن لہ، یہاں بھی جو ہے نا میم ساکن میں ظاہر ہوگا، میم میں غنہ نہیں کرنا، یعنی ولم یکن لہ نہیں پڑھنا، اور یکن لہ بھی نہیں پڑھنا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو ہے لام آ گیا تو یہاں ادغام مع غنہ ہو گیا، تو یہ انشاءاللہ حروف یرملون وغیرہ جو ہے انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے اسباق میں انشاءاللہ یہ مکمل جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہاں صرف آپ نے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ یہاں جو ہے کاف
نون کے ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، لیکن ان 6 حروف میں سے جو 2 حروف ہیں لام را، ان میں بلا غنہ جو ہے نا ادغام ہوتا ہے، یعنی مکمل نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں نون ساکن کے بعد لام یا را کے علاوہ اور کوئی حرف ہوتا تو پھر غنّے کے ساتھ غنّہ پھر ختم نہ ہوتا نون کا، لیکن نون ساکن کے بعد لام یا را جائیں تو آواز مکمل جو ہے نون کی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہاں نون کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں پڑھا جائے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اچھا یہاں بھی ہے نا بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھتے ہیں، کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں مساجد کے اندر جو ہے نا ان کو نماز یاد کرائی جاتی ہے، تو ایک بچہ جو ہے نا پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جو ہے نا اس طرح پڑھتے ہیں، تو لام کی زبر کو آپ نے نہیں کھینچنا ورنہ یہاں ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد نہیں پڑھنا، یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اکثر احد پڑھ لیتے ہیں، احد نہیں احد، زبر کو نہیں کھینچنا، احد، اور دال میں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اچھا کفوًا، ایک تو پیش کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، پیش کی ادائیگی میں ہون بولو گے، اور یہاں واؤ کے اوپر جو ہے 2 زبر کی تنوین ہے، تو یہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ کفواً احد نہیں پڑھنا، کفواً احد، کفواً احد، دال میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، احد۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، تو رکوع میں جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے سبحان پڑھنا ہے، سبحان نہیں پڑھنا، با ساکن ہے اس لیے با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، سبحان پڑھنا ہے، صبح، ایک تو پیش کو معروف پڑھنا ہے، پیش کی ادائیگی میں ہون بولو گے، سبحان، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو تھوڑا کھینچنا ہے اور با میں قلقلہ کرنا ہے، سبحان نہیں پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، ربیل نہیں پڑھنا، ربیل پڑھیں گے تو یہ شاد ختم ہو جائے گی، ربیل، ربیل، یہاں بھی شد آئے گا، جس حرف کے اوپر شد ہو تو آپ نے اس کو خوب جماعوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، ربیل، ایک تو را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے، تو را کی آواز بھی موٹی ہوگی، اور با کے اوپر شد ہے تو شد کو آپ نے خوب جماعوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، ربیل عظیم، عظیم نہیں پڑھنا، وا کو زا سے تبدیل نہیں کرنا، اور یہاں جو ہے نا ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ عین کی ہے، جو عام طور پہ جو ہے نا غلطی ہوتی ہے، جہاں بھی عین آتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے وہ حمزہ سے تبدیل کرتے ہیں، تو عظیم نہیں پڑھنا، عظیم غلط ہے، اور پھر حمزہ ہو جائے گا عین کی جگہ، اور ایک ہی لفظ میں 2 غلطیاں ہوتی ہیں کہ عین کو حمزہ سے تبدیل کرتے ہیں، وا کو زا سے تبدیل کرتے ہیں، یہ دونوں غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے، تو یہاں تو قلقلے کی غلطی ہوتی ہے، اور قلقلہ جو ہے نا وہ خیر لحن خفی میں سے ہے، یعنی لحن جلی نہیں، اس طرح اس سے پہلے جو سبق میں جو ہے نا میں نے عرض کیا تھا کہ غلطی جو ہے نا 2 قسم کی ہے، ایک لحن جلی، ایک لحن خفی، تو لحن جلی میں جو ہے نا یہ غلطی نہیں آتی، بلکہ قلقلہ جو ہے نا یہ لحن خفی میں آتا ہے، جو مخفی لحن خفی نے مخفی غلطی، چھوٹی غلطی، تو بہرحال ہے تو غلطی ہے، تو یہاں جو ہے نا پھر لحن جلی جو ہے نا آتی ہے، اگر عین کو آپ حمزہ سے تبدیل کریں گے، وا کو زا سے تبدیل کریں گے تو یہ لحن جلی جو ہے نا بنے گی، جس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں جو ہے نا کل پڑھتے ہیں تو کیا ہوگی؟ لحن جلی ہوگی، لحن خفی نہیں ہوگی، تو اس کا حکم حرام ہے۔
اگر لفظ اللہ کلام آپ نے جو ہے نا موٹا ادا نہیں کیا تو یہ بھی جو ہے لحن خفی ہے، لحن جلی نہیں. لیکن لحن خفی کرنے سے جو ہے نا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک حروف جو الفاظ کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہے تو غلطی ہے، بچنا جو ہے نا اس سے بھی ضروری ہے. تو جب آپ ان دونوں غلطیوں سے بچیں گے سمجھو کہ آپ صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا جو ہے نا وہ حق ادا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ پھر جب آپ صحیح پڑھیں گے تو اس کا مطلب مفہوم معنی جو ہے نا انشاءاللہ وہ درست ہوگا اور انشاءاللہ پھر ثواب بھی ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. باقی جو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اس سے آگے جو سبق ہے قوم سے جو ہے نا آگے انشاءاللہ پھر سبق شروع کریں گے اگلا نماز کا، تاکہ جو ضروری جو ہے اس میں باتیں ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ واضح ہو جائیں، اور کوشش کریں گے کہ نماز جلدی مکمل ہو جائے تاکہ باقی کے تجوید کے اسباب ہم شروع کر سکیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. والسلام.